عباده العلماء آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذرا ذوق شوق نال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے وہاں سے اٹھیں بھی یا رسول اللہ تمہارے لیے کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں ارے راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا و بعد آقا نامدار مدنی تاجدار علیم کل خبیر کل مختار کل رازدار رب العلا آمنہ دلال مدینہ دے تاجدار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک مقدس اعلیٰ طیب طاہر بارگاہ دندر ہدیہ درود و سلام نہتی ادب و احترام دنال پیش کرن تو بعد سامین و حاضرین صحیح العقیدہ سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خالق کائنات جل وعلا دی پاک بارگاہ دندر آجزانہ مودبانہ فریاد ہے مولا تعالی جل شانو بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا دو ہمیشہ محفوظ فرمائے اور کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے آپ علیہ السلام دی شفاعت کبرہ دی دولت نال مستفید فرمائے یہ مہینہ سفر المظفر شریف دا مہینہ ہے آج دی 17 سفر المظفر شریف ہے تاجدار لاہور حضور سیدی و سندی شیخ داتا گنج بخش علی حجویری ثم لاہوری رحمت اللہ علیہ تعالی آپ دا عرص مبارک یہ سے مہینے اندر آئی یعنی کل آپ دا عرص مبارک شروع ہو جائے گا یہ ویکھیا جائے تھے آج نہیں آپ دا عرص مبارک شروع ہے اور اس مہینے دی 12 سفر المظفر نو عالم اسلام دے صحابہ البیت تابعین ذباد عالم اسلام دے عظیم بہادر مجاہد حضرت امام فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ علیہ تعالی آپ دا وصال شریف
اس مہینے دی 12 سفر المظفر شریف نو ہے اور عاشق رسول فنا فی الرسول حضور سیدی و سندی امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا عرس مبارک بھی اس مہینے دی 5 سفر المظفر شریف نو ہے۔ ہندوستان دے بادشاہ حضور مجدد الفسانی شیخ سر احمد ہندی رحمت اللہ علیہ تعالی آپ دا عرس مبارک بھی اس مہینے دے اندر ہے۔ شیخ سر احمد ہندی رحمت اللہ علیہ تعالی آپ او خوش نصیب بزرگ نے جنہوں بارے آندہ ہے کہ شیخ عبدالقادر محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا جبہ مبارک انہاں تک بھجوایا سی اور آنا مجدد الفسانی کو لوں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا جبہ مبارک گئے تھی۔ انہاں دا عرس مبارک بھی اس مہینے دے اندر ہے، یعنی کثیر تعداد اندر علماء حقہ اور اولیاء کرام اولیاء حقہ دا عرس مبارک بھی اس مہینے دے اندر ہے۔ تو یقیناً جو علماء صلحاء دی نگاہ نال وکھیا جاوے تو بر صغیر و پاک و ہند اندر آقا علیہ السلام دے دین دی تبلیغ کرن والے اولیاء کرام اور علماء حقہ نے۔ بر صغیر و پاک و ہند اندر کوئی نبی نہیں آئے بلکہ نبیان دے وارثاں نے آگے اس ملک تے یعنی اس بر صغیر و پاک و ہندہ دے خطے تے آگے دین اسلام دا پرچم لہرایا ہے اور ہمیشہ علماء حقہ نے ہی اسلام دے نال وفاداری کی تھی۔ تو جس موضوع سے جناب دے نال ہم کلام ہونے اس موضوع دا عنوان ہے کہ علماء حقہ دی اسلام دے نال وفاداری اور علماء سو دی اسلام دے نال غداری۔ علماء حقہ دی علماء حقہ کہہ رہے ہیں جڑی علماء حقہ نے علماء دیاں 2 قسمہ نے، علماء حقہ اور علماء سو۔ انہاں دی وضاحت علماء سو دی اور علماء حقہ دی وضاحت قرآن و حدیث دی روشنے لگے جا کے کرنے۔ علماء حقہ دی اسلام دے نال وفاداری اور علماء سو دی اسلام دے نال غداری اور مسلمانہ دے نال غداری کی سی۔ خالق کائنات جل وعلا نے بھی فرمایا ہے کہ جدو تانوں کسے شاید علم نہ ہوئے تو اہل علم کلو ہمیشہ پوچھ لیا کرو، اپنے کلو بے گیا میں بونگیاں نہ ماریا کرو، کیونکہ جس بندی دا جیڑا کام میں اس بندی نو زیادہ جاندہ ہے۔ علماء دا کام میں دین اسلام دی اشاعت کرنا، علماء ہی جاندے نے کہ علماء حقہ کون نے تے علماء سو کون نے۔ گڈیاں دے سلنسر کھولن آلا چابیاں میں رینج وچھن آلا نہیں پتا کہ اسلام کی ہے، علماء حقہ کون نے تے علماء سو کون نے۔ اے تاجدار گولڈا پیر میری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی ورگے جان دینے کہ علماء حقہ کون نے۔ تو خالق کائنات جل وعلا نے قرآن اندر وعدے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا پس تسا علماء حقہ کو پوچھو۔ اہل ذکر تو مراد علماء حقہ نے، فرمایا پس تم علماء حقہ سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے، یعنی اگر دونوں کسی شایدہ علم نہیں نا علماء کو پوچھ لو، علماء تو سمجھان گے کہ اے مسئلہ انج نہیں، اے گل انج نہیں انج ہے۔ اگر کس علماء کو پوچھنا ہے، یعنی کیڑے علماء کو پوچھنا ہے، تو خالق کائنات جل وعلا نے بھی فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے اس کے بندے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ یعنی جڑے علماء
اللہ تے اللہ دے حبیب کو ڈردے نے اونا کو تسا مسئلہ پوچھنا ہے دوسرا کو نہیں جڑا اللہ دے حبیب کو نہ ڈرے بلکہ طاغوتی طاقتاں کو ڈرے کسے امریکن کو ڈرے یورپ کسے بھی فرد کو ڈرے یا طاغوتی حکومت دے کسے فرد کو ڈرے او دے کو نہیں کیونکہ او آپ بزدل ہے ڈرپوک ہے انہیں تنو مسئلہ سچا نہیں دسنا گول مول کر کے دسے گا مسئلہ اس عالم کو پوچھنا ہے جیدہ ذکر خالق کائنات جل وعلا نے قرآن اندر فرمایا ہے مولا فرماندہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء بے شک علماء ہی رب ذوالجلال کو ڈردے نے اور علماء ڈردے نے جڑے علماء حقہ امام فضل خیر آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایسے امام تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سیدی دادا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ ورگیاں گولو یا انہاں دے جڑے نائب نے انہاں دے جڑے غلام نے انہاں کو پوچھنا ہے جڑے یہود و نصارہ دے ایجنٹ نے انہاں دے نواد یافتہ نے انہاں کو نہیں پوچھنا تو رب ذوالجلال نے آگے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آپ فرما دے کیا اہل علم اور جاہل لوگ برابر ہو سکتے ہیں خالق کائنات جل وعلا نے قرآن اندر فرمایا میرے محبوبہ اعلان فرما دیو جاہل تے اہل علم لوگ کدے برابر نہیں ہو سکتے وہ الگ گل لے اساں جہلانوں اور علماء حقانوں ایک ہی صف دے اندر لیا کے کھڑا کر دیتا ہے جاہل لوگاں دی تعظیم ہے علماء حقہ دے زبان درازیاں کرنے تو خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا ہے کہ جدو بھی پوچھنا ہے کوئی مسئلہ کوئی گل پوچھنی تو علماء حقہ کو پوچھنی ہے کیونکہ علماء حقہ ہی میرے کو ڈرتے ہیں ایک گل ہمیشہ یاد رکھنا کہ آقا علیہ السلام دی ذات اقدس علم و عرفان رشد و ہدایت واسطے آفتاب بن کے آئی اور اس آفتاب رسالت دے دنیا تو بظاہر جان تو بعد آپ دے سر چشم ہدایت یافتہ لوگ ہدایت دے چراغ صحابہ اکرام اہل بیت تابعین علماء دین علماء حقہ نے ہمیشہ اس امت دی رہنمائی دا فریضہ سر انجام دیتا ہے سر انجام دیتا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے اپنے مثنوی روم شریف دندر گل نگل فرمائی ہے فرمانے نے کہ سورج جدو غروب ہو جائے نا اور اپنی جدائی دا داغ دیکھ جاوے دیکھ گیا ہے تو اس جگہ تے چراغ نو استعمال کیتا جاندہ ہے یعنی دن نو سورج اپنی روشنی بکھیر دے جدو سورج چلا جاوے تو رات نو پھر اساں روشنی لین واسطے کی جلانے ہیں چراغ تو علماء حقہ جڑے نے اس امت دے چراغ نے روشن منارے نے جتھوں گمراہ لوگ دین دی روشنی لائے کے ہدایت باندے نے دین دی روشنی لے کے ہدایت باندے نے گل دانو ذرا تھوڑی جی مشکل سمجھ آئے گی بھی ایک ہی بن گیا ہے کہ اساں کیڑے چکرانج بہ گئے ہیں کوئی سر ہونی چاہیے دی سی اج اساں مر گئے ہیں سر دے حضور سیدی مفتی احمد یار خنائمی گجراتی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے میرات المناجی شرح مشکات جلد نمبر 6 تو صفحہ نمبر 631 دے گل نقل کی تھی اپنے دور دی بڑی کمال دی کی تھی مفتی صاحب رحمت اللہ فرمانے نے فی زمانہ یعنی اپنے زمانے دی گل کر رہے نے یعنی اس زمانے دے وائزین دا جڑا عمل ہے نا وائزین دا جڑا خطاب ہے وائزین دا جڑا خطاب ہے
جڑا عمل دا واعظ ہے ہن او جڑا واعظین خطاب کردے سن او عمل والا خطاب نہیں کردے مفتی جڑا یعنی ہن علماء ہے نے جڑا مقررین عمران آسی ورگے ڈوگر ورگے جڑے بھی ہو گئے جعفر ورگے جن بھی ڈنگر لگے پھر دینے علماء حقہ دی نہیں میں نہ جہل خطیبہ ڈنگران دی گل کر رہے ہیں جہل آسی ورگے او جی حضور آئے تھے حضور نے کیا پاکستان بنا لخلانا تے جی حضور جو آئے سن پہ پاکستان قائد اعظم اٹھا کے کیا بنا تے حضور پاکستان بنا کے سن تے حضور نے کیا سی انگریزا نظام چلے گا کڈی وڈی حضور دی تو ہی نہیں یار شرم نہیں آئی حضور پاکستان بنوا گیا تے پھر پیچھے ہٹ گئے بے تھے انگریزا نظام چلے ایسے جہل اور ڈنگرو تانو جے نہیں پتا ممبر دا تے ہمیں بک بک کر کے ممبر تے بیٹھ گئے کوئی شرم کرو نبی علیہ السلام تے ایڈی بڑی تہمت کہ حضور آئے جی قائد اعظم لندن نے جو اٹھایا تو اٹھا کے فرمایا پاکستان بنا حضور نے پاکستان بنوایا تو بنوا کے چھٹ کے ٹر گئے نبی علیہ السلام نے مولا علی نو جھنڈا دیتا تے جھنڈا دے کے سرکار پیچھے نہیں ہٹے بلکہ حضور علیہ السلام مولا علی دے نال ہی رہے سن روحانی طور تے مولا علی نے قلعہ خیبر فتح کر کے دسے ایسے سرکار پاکستان بنا کے پیچھے ہٹ گئے یار کوئی جہل سنن والے تے سنان والے بھی جہل انہاں ڈنگراں دی گل مفتی صاحب علیہ رحمہ نے نقل فرمائی ہے مفتی صاحب فرماندے نے فی زمانہ جڑے واعظین نے انہاں دا جڑا ہن عمل ہے نا جڑا انہاں دا واعظ ہے اے عمل والا واعظ نہیں بلکہ شعر و شاعری والا واعظ ہے خوش الہانی والا قصے کہانیاں سنا کے عوام سر لیندی ہے اور عوام بھی اپنا وقت پورا کر رہی ہے اور واعظین بھی کر رہے ہیں مفتی صاحب فرمانے نے اگے بیٹھے نے تماشین ذہن دے عیاش لوگ بیٹھے ہوندے نے اب فرمانے نے اسی اپنے زمانے دے اندر ویکھے علماء جدو بیان کردے سن نا تے بعد وچ عوام الناس علماء دی گل سن کے نا تے انہوں یاد کردے سن ایک دوسرے نو پوچھدے سن کہ یار تو جمعہ پڑھے ہے فلان جلسے فلان محفل جی گیا وہ کہنا جی گیا ہونا کہ رات نو عالم صاحب نے ایک فلان مسئلہ بیان کیتا سی یار او دا آپا تقرار نہ کر رہی او دو یاد کر دے سن عالم دیاں تقریرانو یاد کر دے سن کیونکہ علماء بیان ہی ایسا کر دے سن کہ انہاں دے ذہن بہ جاندہ سی ہون ایسا سر لا کے کسے کہانیاں ایسیاں بیان کر دینے انہاں جی مولوی صاحب چاس بڑی آئی ہے پر سمجھ کوئی نہیں آئی کیونکہ وہ جڑا ساڑا وائس جڑا ساڑا بیان سی وہ عمل والا ہے ہی نہیں سی وہ سور آلہ تے کسے کہانی والا ہے سی بابا فرید جی کچی تاند نال الٹا کھوچ لٹکے رب خدا تیرا بیڑا گھر کرے بے کیڑی روایت جایا بابا فرید کچے تاند نال کھوچ الٹا انہیں سال لٹکا رہے تے وہ ایک آجڑی گولو لنگیا جاندہ سی تے وہ نیڑے لگیا تے انہیں سکینٹا جپا دی اللہ ہی جاندہ ہے یار خدا را ایسے جھوٹے کسے کہانیاں تو بچو کسے مستند عالم دے بیان سنو تاکہ تواڈا کوئی دل و دماغ ترو تازہ ہوئے تواڈے دل و دماغ دے اندر قرآن حدیث ہمیشہ رچ بس جاوے اے مفتی صاحب نے اپنے دور دی گل کی دی نے میرے خیال ہے مفتی صاحب نو 60 سال دے قریب دنیا تو وصال کی دن ہو گئے نے انہوں نے اپنے دور دی گل کی دی جیڑا انہوں ساڑا دور جاندہ بے تو سبحان اللہ تو مولانا روم فرماندے نے سورج جدو غروب ہو جائے نا سورج جدو غروب ہو جائے اور اپنی جدائی دا ایک داغ دے جاندہ ہے جدائی دی نشانی دے جاندہ ہے پھر او دی جگہ تے چراغ استعمال کرنے روشنی واسطے نبی علیہ السلام آفتاب نے بظاہر دنیا تو تشریف لے گئے نے آفتاب نے سراج منیر نے آفتاب بھی ہے نے اور سراج منیر بھی ہے نے نبی علیہ السلام نے اپنی 63 سالہ زندگی مبارک بسر کی تھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو ہدایت دیتی رب نے حکم دے نال تبلیغ فرمائی او روشنی نبی علیہ السلام ہون بھی دے رہے ہیں اے نہیں جیڑا آکھے نبی علیہ السلام مر کے مٹی ہو گیا بے ایمان مرتد ہے بے ایمان ہے نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک اندر حیات نے
اللہ نے فرمایا سی نا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے سونیا تساں زندہ ہو، ساڑیاں او اکھاں نہیں کہ اساں تانوں ویکھ سکی۔ تاجدار گولڈا بیر میری شاہ صاحب ورگے ویکھ دینے، داتا صاحب علیہ رحمہ ویکھ دینے، امام فضل حق خیر آبادی جیسے ویکھ دینے، سید کفایت اللہ کافی جیسے ویکھ دینے، امام احمد رضا فادر بریلوی جیسی اکھ ہوئے وہ ویکھ دینے، اکھ شیر ربانی جیسی ہوئے ویکھ دینے، اکھ ہوئے چشتیاں دے بادشاہ خواجہ خواجگان خواجہ قبل عالم نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ جیسی اکھ ہوئے آپ ویکھ دینے، اکھ ہوئے داتا صاحب جیسی بیٹھے لاہور دے اندر ایتھو ہی مکہ مدینہ وکھا چھڑ دے۔ تو فرمایا آقا علیہ السلام علم دے آفتاب مہتاب، علماء حقہ اس آفتاب علم دے روشن چراغ نے، علماء اس علم آفتاب دے کی نے روشن چراغ نے، اور چراغ دی روشنی اگرچہ ظاہری طور پہ زمین اور آسمان اندر فرق ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوندے ہیں، علماء معصوم نہیں ہوندے، اے یاد رکھنا۔ انبیاء معصوم نے، اور اعلیٰ حضرت نے نا فتاوی رضویہ شریف دندری میں نقل فرمایا ہے کہ صرف بشریت دے وچوں انبیاء معصوم نے، باقی کوئی معصوم نہیں۔ جیڑا باقی آکھے 12 امام 14 معصوم، وہ اہل سنت نہیں، وہ روافض دا عقیدہ رکھدا ہے۔ ساڑھے اہل سنت دا سچا تے سچا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم نے، اہل بیت صحابہ محفوظ نے، اہل بیت صحابہ محفوظ نے۔ علماء فرماندے نے کہ محفوظ دا تاں کیا ہے کہ جڑے صحابہ زمانہ جہلیت دے گناہ کردے رہنے، جدو اسلام لے آئے نے، اسلام لے آن تو بعد رب ذوالجلال نے پھر انہوں محفوظ رکھے، کی رکھے؟ محفوظ رکھے۔ تو ساڑھا عقیدہ ہے انبیاء معصوم نے، تو علماء معصوم نہیں، انبیاء دی طرف وہی ہوندی ہے، جبکہ علماء شریعت دے عالم ہوندے نے۔ علماء نو جڑا علم پوچھے ہے رب نے اپنے حبیب نو دیتا، حبیب علیہ السلام نے صحابہ نو، صحابہ نے تابعین تک کر دیا علماء حقہ تک پہنچے۔ اور انبیاء جڑے نے اے برائے راست خالق کائنات جل وعلا نے نانوں پڑھایا ہے، اور علماء جڑے نے اے انبیاء دے وارث نے، اور انہاں دے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو ہدایت دیتی۔ اور علماء دو قسم دے نے، علماء حقہ اور علماء سو۔ علماء حقہ دی بنیادی شناخت پہچان کیے انہاں دی صفت نو خالق کائنات جل وعلا نے اپنے پاک کلام اندر بیان فرمایا ہے، جڑا میں پہلے بھی جناب نے پڑھ کے سنایا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اے کون نے؟ علماء۔ اے انہاں دی شناخت ہے، انہاں دی پہچان ہے، انہاں دی صفت ہے، انہاں دی صفت ہے، انہاں دی پہچان ہے، انہاں دی شناخت ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اے علماء حقہ دی خاص پہچان ہے، کیونکہ رب ذوالجلال کو ڈردے نے، اور جدو ڈردے نے پھر حق گل آکھ دے نے،
زمانے دا بادشاہ بھی ہوئے، وزیر اعظم بھی سامنے ہوئے، کوئی زمانے دا بے ایمان سامنے ہزاراں کلیکشن کوپ، ہزاراں ریوالور لے کے، ہزاراں بم دھماکے لے کے کھلوتا ہوئے نا، تے علماء حقہ ڈنکے دی چھوڑ تے امام علی مقام طرح اس سور نو ہمیشہ حق کی آکھے ہے، اس بے ایمان نو ہمیشہ حق کی آکھے ہے۔ ناچید نے اپنے استادوں نے ویکھیا سی قبلہ چیسی صاحب نو بڑے بڑے مشرف جیسے بے ایمانوں نو حق آکھیا سی، مشرف نو انی تک کہہ سٹیا سی او سور دی سٹے، کوٹھی لائی سی انہیں، لیکن درویش بدلیا نہیں، نہ کہ جیڑی گال کہہ چھڑیے نہ فتوہ آج واپسی ہوندائی دے نہ کل ہوندائی۔ جویں امام فضل خیر آبادی علیہ رحمہ دا وارث سی نا، امام فضل خیر آبادی نے انگریز نو کیا سی، انگریزا جیڑا فتوہ تیرے خلاف دے چھڑے ہے نا، او دے چھڑے ہے، تیرے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، فرض ہے، بدلیا نہیں۔ اے علماء حقہ دی کی ہے پہچان ہے، ہزاراں طاغوتی طاقتاں سامنے ہون، لالچ بھی ڈالراں دا ہوئے، ریالاں دا ہوئے، پیساں دا ہوئے، پلاٹاں دا ہوئے، لیکن علماء حقہ نے نہ ڈالر ویکھے نے، نہ ریال ویکھے نے، نہ کسے دی طاغوتی طاقتاں، نہ بم، نہ ریوالور، نہ اسلحے ویکھے نے، بلکہ جدو بھی نگاہ رکھیے اللہ رسول تے رکھیے، فرمایا جے رب دی طرفو آئیے تے چلا جانا ہے، جے نہیں آئی تے ہزاراں کچھ کر لین کدی بھی نہیں جانا۔ تو فرمایا اے علماء حقہ دی پہچان ہے، ہمیشہ رب کو لوں ڈردے نے، وہ چاہے پھٹے پرانے لباس کے اندر ہون، چاہے شان و شوکت والے لباس کے اندر ہون۔ گل سمجھ آگئی نہیں؟ علماء حقہ دی یہ پہچان ہے کہ وہ چاہے پھٹے پرانے کپڑوں دے اندر ہون، چاہے شان و شوکت دے نال ہون، سر تے دستار ہوئے یا سادی ٹوپی ہوئے یا رومال ہوئے، اگر وہ دے چھے جرت اور بہادری ہے دے سمجھی یہود و نصارہ دی مخالفت کردہ ہے دے سمجھی، اور یہ بھی دینے چ رکھنا مولوی انہوں آخ دینے جیڑا متقی ہو، جیڑا متقی نہیں ہو مولوی، جیڑے خدا دا خوف نہیں او کادا مولوی، جیڑا ممبر تے بے کے سامنے محلے داروں نے ویکھے، نمازیاں نے ویکھے، مسجد خادمین نے ویکھ کے بیان کرے، چاپڑوسیاں کرے، او کادا مولوی، کیونکہ وہ دے پریزگاری نہیں، وہ دے پریزگاری نہیں، وہ دے بندیاں دا ڈر ہے، خالق کائنات دا نہیں۔ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا سی نا، اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، یعنی اگر خدا نو نہیں پہچانے گا تو مخلوق دا محتاج رہیں گا، اگر پہچانے تو دار آؤ سکندر، اگر پہچانے گا تو ایڈے ایڈے بادشاہ تیرے درد غلام ہونگے، تو پھر پیر میری شاہ صاحب دے درد غلام ہوئے نا کہ نہیں ہوئے؟ داتا صاحب علیہ رحمہ دے غلام وڈے وڈے بادشاہ جڑے ہون بھی تیرے لگے پھر دینے داگ جھک کے سلام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بولتے نہیں جے جنڈی مرضی وڈی سیٹ مل جائے، لیکن پھر بھی جدو اے تھے آپ دی بارگاہ دے اندر آن گے تو جھک کے سلام کر دیں، کر دے جے کہ نہیں کر دے؟ ہاں، اس واسطے مسلمان اپنے آپ نو پہچان۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے اگے گل نقل فرمائی، فرمایا اللہ تعالیٰ دا خوف نو علم دا نشان اور دی خاص پہچان اور شان سمجھو۔ اگر رب دا خوف، رب دا جڑا اللہ تعالیٰ دے خوف علم دا نشان اور دی خاص پہچان اور شان سمجھو، کیونکہ قرآن کریم نے خود
علماء دی پہچان دسی ہے کہ علم ہے، اور علم وہ ہے جو رب ذوالجلال کو ڈرے، اور جیدہ علم گواہی دے وے کہ واقعہ ہی رب کو ڈردا ہے۔ جیڑا شخص جتنا بڑا عالم ہوئے گا اتنا ہی رب ذوالجلال کو وہ ڈرن والا ہوئے گا۔ یاد رکھنا، وہ دین اندر ماسا ہی سمجھوتا نہیں کرے گا، دین اندر ماسا ہی بول دے نہیں دے ماسا ہی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا اس دنیا تو جانا تو قبول ہے، اس دنیا تو جانا قبول ہے، مر جانا قبول ہے، پر کسے دے نال سمجھوتا نہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ آپ دے نام تو کیڑا بندہ واقف نہیں، زمانہ جاندہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا شمار علماء حق دی فرست اندر ہے۔ آپ دا جنازہ جیل دے وچوں اٹھے ہے، لیکن آپ حاکم وقت دے سامنے جھکے نہیں۔ آپ دا جنازہ جیل دے وچوں اٹھے ہے، لیکن حاکم وقت دے سامنے سر نہیں جھکایا، اور آپ نے سر نہ جھکا کے دسے حضور دی امت کسے ظالم دے سامنے سر نہیں جھکانا، ایک نہ ایک دن دنیا تمہاری ہی جانا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو زمانہ جاندہ ہے، آپ نو زمانہ جاندہ ہے۔ مقام صدیقیت پر بیٹھنے والا وہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے بادشاہ وقت دے نال وقت دے شہنشاہ مامون دے موقف نو تسلیم نہیں کیتا، آپ نے انہوں دے موقف نو تسلیم نہیں کیتا، آپ نو سر عام کوڑے مارے گئے نے، آپ نے کوڑے کھانا برداشت کیتے نے، مار کھانا برداشت کیتی ہے، پر جھکے آپ جھکے نہیں، اور انہاں دی ایڈی وڈی سلطنت سی، لیکن آپ نے نگاہ مدینے والے دی رکھی سی۔ بول دے نہیں جے، ایک دفعہ ہارون رشید نے عالم مدینہ حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نو، امام مالک دا بھی سنتے آج دے مولویاں دا بھی ویخ کی حالات نے، چند ٹکیاں دے آخر دیں جناب اسی جاتی ہمارا پہنچ جاوانگے، تو چلو گجرات پہنچ جاوانگے، بنی گالا پہنچ جاوانگے، لاکھ اللہ دے پہنچ جاوانگے، ڈوب نہیں مرے چند ٹکیاں دے پیچھے کی زندگی دا کی پتہ تو جاندے رستے جی بھوکا نکل جاوے۔ علماء حقہ اے سن تو پندن کیڑے نہ سنے سن، امام مالک رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نو ہارون رشید بادشاہ علیہ سی چنگا سی، بادشاہ ایسی علماء دی قدر بھی کرتا سی، بادشاہ انہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور تسی بہت بڑے بڑے عالم ہو، عالم مدینہ ہو، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے رب دے قرآن دا بڑا علم رکھ دے ہو، تو اسی انج کرو بغداد اچ آؤ میرے کول، کتھے آؤ بغداد اچ، حالانکہ وہ ہارون رشید اچھا بادشاہ سی، ہارون رشید نیک بادشاہ سی، امیر المومنین سی، چنگا سی، کیا سی آج دے تیرے کروڑ یزیدی جڑے ہون دے بیٹھے نے بادشاہ اے رلنا ہارون رشید دی جتی ورگے نہیں، ہارون رشید دی جتی ورگے نہیں، نیک بادشاہ سی۔ سن امام مالک رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے کی دسے ہے نیک بھی ہوئے تے علم دی تذلیل واسطے اتھے جانا نہیں، ہمیشہ پیاسا کنویں کولو آندہ ہے، کنواں کدے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ وسلم فرمایا حضور تسی بغداد تشریف لے آؤ، میرے محل اندر رہ کے تساں حدیث پڑھاؤ،
میں تواڈے کولوں حدیث پڑھنا چاہنا وا پڑھاؤ سیدنا امام مالک نے فرمایا ہارون تم مجھے غلام اور اپنا درباری بنانا چاہتے ہو اللہ کہ ہارون رشید بادشاہ نیک آدمی سے چنگا سے اچھا سی تو امام مالک نے کی فرمایا او ہارون رشید تو مجھے اپنا غلام اور اپنا درباری بنانا چاہتا ہے کی بنانا چاہنا ہے غلام اور درباری بنانا چاہنا ہے میں نبی علیہ السلام دی غلامی اختیار کر چکیا میں حضور دی غلامی اختیار کر چکیا انہاں دی غلامی اختیار کر چکیا مینوں کسے ہور دی غلامی اختیار کرنے دی ضرورت نہیں میں حضور دے ٹکڑیاں تے پل رہا تواڈے ٹکڑیاں تے پلنے دی مینوں ضرورت نہیں جنوں اعلیٰ حضرت نے فرمایا سی تیرے ٹکڑوں پہ پلے آقا غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال کی آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے آقا صدقہ تیرا ہون دے تیرے بھی آکھ دینے جناب میاں صاحب تواڈے ٹکڑاں تے پلے ہون کدھر دودھ کار دے پے ہو سانو ہون کٹ دے پے ہو تواڈی حکومت ہون گئی تے پھر ساڈا کی بنسی پھٹے منہ تے ظالمہ ادھروں آکھنا ہے حضور دے غلام ہیں ادھو جا کے فاسق فاجر دے وقت دے یزیداں دے نال وفاداری کرنی اسلام دے نال غداری کرنی سن امام مالک حالانکہ ہارون رشید نیک بادشاہ کی فرمایا ہارون رشید میں محمد دا غلام ہاں میں نے کسے اور دی غلامی گوارا نہیں میں تیرے ریال تے دینار تے نہیں پلنا چاہندا تیرے ٹکڑاں تے نہیں پلنا چاہندا میں محمد عربی دے ٹکڑاں تے پل رہا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں چھوڑ کے آقا صدقہ تیرا اور سونے آج تیرا در چھڑ کے جاوان گے تے کسے اور دے در کے جھڑکیاں کھانیاں نے تے جدو اے اللہ رسول دا در تے ممبر چھوڑ کے جو اوتھے جاندے نے تے انج ہاتھ بن کے کھلوتے ہوندے نے جی جناب ٹھیک ہے جی ہوندے ہاسا ختم نبوت دے قانون ترمیم کرنے تیرا کی ارادہ ہوندے ٹھیک ہے کچھ حکم کر لو کوئی حال ٹھیک ہے لا خلانہ تے ڈبل نہیں مریا 4 ٹکے پیسے ظالم دے پترا اتھے نو کہا حضور دی حدیث ہے کہ جابر سلطان نو حق آکھنا ایک افضل جہاد ہے علامہ فضل یا خیر آبادی طرح سور رو کہ سورا شرم کر کروڑا مرزائی ہونا کروڑا مرزائی ہون اونا دے نواز اونا دے غلام ہون تو تاجدار گولڈا میری شاہ دے دربار تے جڑا کتا بیٹھا نا اس کتے دی ٹٹی مرزائیاں نالو چنگی اتے سر جھکا کے ٹھیک ہے کہ نوکری نہ چلے جاوے شرم نہیں آندی یہ علماء یقان ہے بیخ امام مالک نے کیا نا میں محمد عربی دے دردہ غلام اور اونا دے ٹکڑیاں دے پلیاں میں نو تیرے ٹکڑیاں دی ضرورت نہیں اے علماء حقہ نے اسا اینا دے وارث ہیں کہ آج دے جڑے حکومتی نواز نے بولو اساں علماء حقہ اپنے اسلاف دے جڑے ماضی دے اندر علماء حقہ گزریں اساں اونا دے وارث ہیں کنا دے جڑے آج دے وقت دے یزیدیاں دے قدمہ جا کے بین تھے آکھن میرے استاد نو یزیدی شرم نہیں آندی انہوں نے وقت دے یزیدہ نو تن کے رکھے اسی مشرف جیسا نو بانتا ہوں کرتی سی انہی یزیدی شرم نہیں آئی ہون دے جڑے آج دے جڑے سید نے او تھے جا کے بیٹھے نے او انہوں نے نانا دیا دھجیاں کھیڑ رہے نے تے جو بکر کے بیٹھے نے حضور مجدد الفسانی شیخ سر احمد ہندی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دا نامی اسم گرامی جناب نے سنے ہونا ہے اکبر بادشاہ دے نال ٹکر لئی سی ان جائے کہ نہیں بول دے نہیں جے اکبر بادشاہ دے نال ٹکر لئی قلعہ گوالیار
جیل اندر آپ کئی سال قید رہ، قید و بند دیاں سلاخاں نو برداشت کیتا، اور دور پھر دور سلطان عالمگیر دا آیا، جہانگیر بادشاہ دا دور آیا، جہانگیر پتر سی نو دا، جہانگیر دا دور آیا، جہانگیر نے بھی وہی پیولا کام کیتا، لیکن مجدد الفسانی جہانگیر دے قدمہ چ نہیں جھکیا، بلکہ جہانگیر نو اپنے قدمہ چ جھکایا ہے۔ جہانگیر سجدہ کراندہ سی جی میں دا پیو کراندہ سی، جہانگیر نے ایک کوٹھڑی بنائی سی، دروازہ بنایا سی، جیڑا مجدد الفسانی جیڑا بھی آندہ سی جہانگیر نو سجدہ کردہ سی۔ مجدد الفسانی جو پتہ چلے انہیں کہا جی مجدد الفسانی، جہانگیر نے کہا کہ مجدد الفسانی جو اینج گردن جھکا کہ اس میرے جڑا اندر محل دا جڑا کمرہ بنایا دی چھوٹی جی کھڑکی رکھی، جو اینج گردن جھکا کے لنگے گا تے میں سمجھا میں نے سجدہ کیتا ہے، لیکن قربان جاواں آخر مجدد الفسانی سی نا، جدے بارے اقبال نے کہا سی جس کی گردن نہ جھکی جہانگیر کے آگے، جہانگیر جگہ گردن نہیں جھکائی۔ آج تشریف لے کے دے آپ نے پہنا جلتاں داخل کی تھی، کی داخل کی تھی؟ پہلے اپنی لتاں داخل کی تھی، اس وقت جہانگیر مان گیا انہاں کہ نہیں کسے کو جھکن والا جی آج دا جھک جاوے تو پھر تو وہ مجدد الفسانی کا وارث نہیں، وہ کسی خبیث دا وارث ہے، مجدد الفسانی دا نہیں، بول دے نہیں جے، مجدد الفسانی دا وارث نہیں، جیڑے مولوی آج دے حکمرانہ دیاں چاپلوسیاں گرن، کوئی شامتہ گرن، بول دے نہیں جے، چار پیسے کمان دی خاطر انہاں دیاں کوٹھیاں تے بنگلیاں تے جا کے نام کمان اور آکھن دی بہت چنگا بادشاہ ہے۔ وہ کون ہے؟ علماء حقہ ہیں یا علماء سو ہیں؟ بول دے ادھے بول دے ہو، ادھے نہیں بولے، بولو بیان میں کر رہے ہیں اپنے ذمہ داری دے نال، جیڑا کوئی پہاڑ ڈوے گا میں جواب دے لواں گا۔ علماء سونے انہیں بادشاہ جی میں انہوں نے آکھیں ٹھیک ہے، اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا فادر بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نہ سنیا جے، جنہ دا قند العیمان شریف ترجمہ ہے، جڑا جدے تو اگے کراس نہیں کردا، فتاوہ رضویہ شریف جڑا جدے تو اگے کراس نہیں کردا، 3 جلدہ چھ مجاہد دا او فتوہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دا نا مدرسہ 5 مرلے جیسے کنا جے علماء حقہ دی شان دس رہے ہیں، 5 مرلے جے آپ دا مدرسہ سی، آپ دا مدرسہ سی 5 مرلہ نان پارا ایک ریاست سی ہندوستان دی ہوئے، اوتھو دا نواب آپ کو لوایا، اللہ حضرت کو تاجدار بریلوی رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہویا، حاضر ہو کے آخر ہے حضور میں سنے ہیں تو ساں بڑے وڈے عالم ہو، محدث بھی ہو، مفسر بھی ہو، فقیہ بھی ہو، اور انہاں دے نال نال بڑے بڑے شاعر اسلام بھی ہو، ان کرو میری شان اجنا کوئی چند قصیدے لکھ دیو، ساری زندگی توڑے مدرسے دا خرچہ چوک لواں گا تے مدرسہ بھی وڈا کر دے واں گا۔ 5 مرلہ توڑا مدرسہ ہے، آخر گرمی ہے طالب علم تنگو جاندے نے، آخر انہیں طالب علم ہون تے 5 مرلہ مدرسہ ہوئے تے پریشانی تے بندی ہے کہ نہیں بندی؟ یہ ہون دے کوئی مولوی نو آکے کوئی آخ دے وے آج دے یزیدہ چوں کہ یار کوئی ساڑی گال مان لے تے تیرا مدرسہ وڈا کر دے مانگے تے تیرے مرکز واسے اساں اسلام آباد جگہ دے دے مانگے، بھاج کے نہیں جانا جگہ لب دی بھئی اسلام آباد تینی مہنگی جگہ ہے، 2 شعر لکھن نال کی ہوندہ ہے، ضمیر ویچ کے بے غیرت بن کے لکھنا ہے نا، تو اعلیٰ حضرت نے ضمیر نے ویچیا۔ سن میرے امام دا جواب،
کہنے لگا ساری زندگی تیرے مدرسے دا خرچہ چکاں گا، مدرسہ وڈا کر دیواں گا۔ تے اج دا ہوندا تو نے کہا ساتھ رالو سٹنے سن تے راتی بڈھی نے جا کے سے بیگم بس آج وقت کا ایم پی میرے پاس آیا تھا، نیند نہیں آنی۔ وہ کہہ رہے اسی آ کام کر تیرا مدرسہ وڈا کر دیواں گا، سلام آباد وچ جگہ دیواں گا، تے عمارت دے جڑے پیسے لگن گے اساں چکاں گے۔ دلہ بن کے کہنا سی راتی انہوں نیند نہیں آنی، صبح انہوں کہنا سی ہاں جی سر جی پھر آ رہے ہو، پھر مردار جایا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، حضور دی مدح کراں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نان نہیں۔ اور ظالم دے پترا میرا دین نان روٹی نہیں، میں اپنے حبیب دے دردہ گداواں جدو بھی منگاں گا حبیب کو منگاں گا۔ آپ فرماندے سن لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک، یا رسول اللہ تیرے پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگیں پائیں گے۔ میری سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت گھر کی ہے، اوہ حضور کو منگنا ہے جیڑے انج رنگ دینے انج رنگ دینے قیامت تک کسے اور دے در تے جان دی ضرورت ہی نہیں رہندی۔ ایک شخص حضور دی بارگاہ میں حاضر ہویا تھے، آگے سرکار نے اسلام دی دعوت دیتی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میرے آقا اسلام نے فرمایا جا اجڑ دو پہاڑاں دے درمیان مدینہ شریف دو پہاڑاں درمیان بکریاں نے ساریاں تیریاں نے، واپس جا کے اپنے قبیلے نے آکھدا قبیلے آلیو، قبیلے آکھدا کی ہو گیا ہی، کہندا ہے جیڑا عرب دے اندر محمد الرسول اللہ آخر الزمان نبی خاتم النبیین تشریف لے آئے نے، او دے قدمہ جو چلے جاؤ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، قسم بخدا انج رنگ دینے انج رنگ دینے انج رنگ دینے قیامت تک کسے اور دے در تے جان دی ضرورت ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا فادر بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے جڑا دور سی ملکہ وکٹوریا دا دور سی، دورہ دا کھول دے، ملکہ وکٹوریا دا دور سی، آپ ہمیشہ دا اولٹ ہی کر دے سن۔ ملکہ وکٹوریا جان دے ہاں وہ کتھو دی ایسی اتھو دی لندن دی، ہاں جی جتھو دی ایسی ملکہ وکٹوریا دا دور سی تے کوئی خط و کتابت ہوندی سی، ڈاک جو آندا سی تے او دا ہوتے فوٹو لگدا سی، کی لگدا سی فوٹو، جویں آج ہمارے بابا کی لگتا ہے، بابا قوم دا لگدا ہے، قائد عالم دا محمد علی جناح دا لگدا نہیں فوٹو، یہ فوٹو نہ لگے تے وہ پھر ڈاک دوسرے شہریں نہیں جاندی انجا ہے نا۔ او دو ملکہ وکٹوریا دا دور سی تے وہ فوٹو او دا لگدا سی۔ اعلیٰ حضرت کی کر دے سن او دیاں لتاں ہوتا تے سر تھلے، جدو فوٹو لاندے سن اپنے کسی نے خط روانہ کرنا لتاں ہو دیاں ہوتا سر تھلے۔ آپ نے ہمیشہ کفر دی مخالفت کی تھی ہے، کفر نہ ٹکر لئی ہے تے آپ دے دور دندر جمعہ دی آزان ثانی جان دے آزان ثانی جڑے میرے استادہ نو سننے والے نے وہ نہ بول لینا، جڑے سانو سننے والے جنہیں غور نہ سنے وہ بھی نہیں، دوسرے بول لینا جڑے چغل خوریاں کر دینے۔ آج مولوی صاحب نے یہ بیان کیا ہے، میں کہا چغل خوریاں کر دے ہو جا کے، چغل خوری دا انجام پتہ ہے؟ میرے آقا اسلام نے فرمایا لا تدخل الجنت، سرکار نے فرمایا چغل خور کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اب بخاری کی رٹ لگانے والوں یہ بخاری سے جواب دے رہا ہوں، ہمیں بخاری کی حدیث چاہیے، یہ بخاری کی حدیث بیان کر رہا ہوں، سنو۔ حضور نے فرمایا لا تدخل الجنت، سرکار نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ کی چھڑ دیو چغل خوریاں علماء کدیاں کرنا، کی بنے گا قیامت دن ساڑا۔ اچھا ملکہ وکٹوریا دیر لتاں اوتاں دے سر تھلے کر دے سن۔ اذان ثانی کیڑی ہے؟
صم بکم عمی فہم. مولوی سارا نے مولوی ماری جان تے چنگا ہے. میں کہا مولوی مر گئے انگریز کو جنازہ پڑھا لواں گا کام میں مکے گا. اذان ثانی دا نہیں پتا اینا عرصہ ہو گیا جمعہ پڑھ دینا. اللہ یہ قوم نے فلسطین جا کے آزاد کرنا ہے تے کشمیر آزاد کرنا ہے. اور جیڑی قوم دے سربراہ پھتو لکڑ دا نیدا سٹے انہوں لکھاں دے نال نوازے. ظالمو تساں کوئی اماں دی ٹوما ویچ کے دیاں نے قوم دا مال لٹ گسٹ کے انہوں جا کے دیتا ہے. ارشد ندیم کے کیڑا انہیں کوئی کشمیر فتح کیتا ہے یا ہندوستان دے علماء نو جا کے نوازے ہندوستان فتح کیتا ہے. ایک لکڑ دا نیدا ہی سٹے ہے نا انہوں لکھاں دے نال نوازے. تواڈے پیو دا مال سی جڑا کے دیتا جے کرونا جا کے دیتا ہے. وہ کنجر کوئی فلسطین فتح کر کے آئے سی. مسلمان فلسطین دے مر رہے نے کشمیر دے مر رہے نے. فلسطین دے مسلمانوں دوائیاں نہیں لبدیاں روٹی نہیں لب رہی. لکھ لعنت تہاڈی ایسی حکومت ہے. انہوں کرونا دے نال نوازیا. تہاڈے پیو دا پیسہ سی اور نوازیا کہ نہیں نوازیا. تے قرآن والے دی قدر نہیں مسجد دی قدر نہیں. ظالم دے پترو مسجدیں نو تساں ٹیکس نجائز مسجدیں نو لایا مدرسے نو نجائز ٹیکس لایا. خدا تہاڈی قبرچ کیڑے پاوے. تساں ڈلے بہ کے تہاڈی حمایتی تسی نہ دے بول دے نہیں جے. جیڑا دین اسلام دے نال غداری کرے مولا سور دی شکل وچ ماری. سارے آکھو آمین. مولا جڑا اسلام دے نال غداری کرے حضور دی ختم نبوت تے ڈاکا پاوے مولا اساں اپنی اکھاں دے نال ویکھیے او سور دی شکل وچ مرن انہاں دی قبراں وچ مولا کیڑے پاویں. سارے نہیں بولے میرے خیال ہے تساں تانوں انہاں نوں کوئی نوازیا ہے. اوے اساں وارث انہاں یزیداں دے نہیں اساں وارث سلطان عالمگیر دے ہیں محمد بن قاسم دے ہیں. کہ دے وارث ہیں بول محمد بن قاسم دیسی وارث ہیں. اصل سلطان صلاح الدین ایوبی کے وارث ہیں. ہم امام علی مقام امام حسین کے وارث ہیں. ہم امام حسن کے وارث ہیں. اساں امیر معاویہ دے وارث ہیں. جنہوں سیدھا استنجا نہیں آندا وہ امیر معاویہ کا تو مولا علی کا کیا مسئلہ تھا. میں کہا سیدھا استنجا دا سکھ. جنہوں جمعہ دی اذان ثانی دا نہیں پتا وہ بھی اج حضرت امیر معاویہ دے بک بک کر رہے ہیں. شرم نہیں آندی. صحابی رسول تے بھونک دے جڑے لوگ بھونک دے نے تے پھر اندے اساں دی مومنین. میں کہا تساں مومن اساں کافر ہیں. اے مومنین دا حال ہے. ڈب مرو. مومن جو تھا وہ اعلی حضرت بریلوی تھا. مومن جو تھا وہ تاجدار گولڈا پیر میری شاہ صاحب تھا جو کہتے تھے اس صورت میں میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں پڑھیا لکھیا بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی لولو ساواں نال دل لگے بے پرواواں نال جتھے دم مارن دی نہیں مجال صلو علیہ ذل جلال. دو ابرو قوس مثال دسن لبا سرخ آکھاں کہ لال یمن چٹے دند موتی دیا ہے نہ لڑی. بولا مسلمانہ بول 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 بول. بابا تسا منکر سرکار آخر الزمان نبی نے کوئی سور خنزیر بے ایمان دا پتر مرزائیاں دی حمایت کرے یا انہوں نے نرم گوشہ رکھے وہ سور اور خنزیر سے بدتر ہے. حضور آخر الزمان نبی نے سرکار تو بعد کوئی نبی بولو سرکار تو بعد کوئی نبی رب دے قرآن دا فیصلہ ہے ما کان محمد عبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سرکار کی نے ہاتھ اٹھا کے من دسو سرکار آخری نبی نے ادھے ہاتھ تھلے کر کے بیٹھے ہو. حضور آخری نبی نے پوری دنیا دے مرزائی خنزیر انہاں دے غلام انہاں دے چاپڑوسیاں کرن والے خنزیر کٹھے ہو جانا ناچی دے استاد دے در تے جڑا کوئی بار چوکی دار جڑا کتا رکھے ہے اس ٹٹی نال وی بدتر. کیونکہ کتا حضور دی ختم نبوت دا غدار نہیں اے سور غدار نے کی نے
بول دے نہیں جے غدارہ نال اساں ہاتھ ملانے ہیں تو ووٹ دینے ہیں مگر لین سانو گلیاں دی ضرورت نہیں ہمیں اسلام کی ضرورت ہے کس چیز دی ضرورت ہے بولے جے نہیں جے جنوں اسلام دی ضرورت ہے ہاتھ چکے میں ذرا ویکھاں بھی واقعی تانوں ضرورت ہے جے پکی گل ہے آکڑا اپنیاں بنو پیسہ ایتھے رہ جانا جے نال نہیں جانا پیسے دی آکڑ ہوئے کوئی رشتہ داراں دی آکڑ ہوئے کہ ساڑی بڑی وڈی بیادری ہے مرن تو بعد بیادری کم نہیں ہوندی نبی علیہ السلام نے اپنی بیادری قریش نے جمع کر کے فرمایا اس بات کو علامہ اسم الحقی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے تفسیر روح البیان کے اندر نقل فرمایا حوالہ بھی سن حضور نے فرمایا اے میری قوم اے میری اولاد اے یاد رکھنا قیامت الدن میری امت دی عوام الناس میرے تے میرے حبیب میرے تے میرے رب دی بارگاہ عمل لے کے آوے تو تسا نسب نامہ چکے ہوئے ایک کام نہیں ہونا تو آخری بات اعلیٰ حضرت کی سنا رہا تھا اعلیٰ حضرت اذان ثانی کا مسئلہ اٹھا اذان ثانی کا نہیں پتا بتاؤں بولو بتا دوں اذان ثانی کس کو کہتے ہیں جمعے کی اذان ثانی وہ ہے جو ابھی حافظ صاحب پڑھنے کے لیے باہر تشریف لے جائیں گے اب آئی سمجھ جمعے کی اذان اول بھی پڑھی اور اذان ثانی اب پڑھنے کے لیے حافظ صاحب نے جب باہر جانا ہے اس کو کیا بولتے ہیں بولو اس کو کیا بولتے ہو اذان ثانی کیا بولتے ہو ہن نہ یاد رکھ لو گے اذان ثانی اس وقت دے کچھ علماء سو کون علماء سو علماء جڑے سو سن انہوں نے برطانیہ دی حکومت نہ رل کے برطانیہ دی کچہری سے جا کے اعلیٰ حضرت دے خلاف مقدمہ درج کی تھا کہ یہ اذان ثانی مسجد میں نہیں پڑھتا باہر پڑھتا ہے مسئلہ بھی یہی ہے کہ اذان ثانی جمعے دی باہر پڑھی جاوے تو امام دے سامنے بالکل امام ممبر تے پہ دے سامنے پڑھی جاوے اس سن میں حوالے نہیں اندر وقت تھوڑا ہے فقہ دے جنہیں کتابہ چوک کے ویکھو سارا اندر ہے او مولوی رل کے دے اعلیٰ حضرت دے خلاف برطانیہ دی کچہری جا کے اعلیٰ حضرت دے خلاف درخواست جمع کرائی ہن برطانیہ کہن لگی اعلیٰ حضرت نو خط لکھیا تو خط و کتابہ دا دور سی خط لکھیا کہ مولوی احمد رضا فلاں تاریخ نو فلاں دن فلاں ٹائم ساڑی کچہری تو حاضر ہونا ہے کہ ہونا ہے حاضر ہونا ہے اگے انہوں نے پتہ نہیں سی انہوں ہاتھ کیڑے بندے نو پا رہے ہیں احمد رضا کوئی ساڑھے ورگا نہیں سی جتھے ویکھی ہڈی تے سرد پڑی جتھے ویکھی بوٹھی جتھے حلوہ جتھے دال ہڑتال آپ گل کرنے سدھی بھویں میرے خلاف جاوے تو بھویں کسے دے جاوے سمجھ آئی ہاں ساڑھے مولویاں نے دیا جتے ہڈی وینے سر وڈی ساڑی پڑھتے ہیں کیونکہ ذرا کوٹھی آلے نا واوا ٹیلن ٹولن لگیاں نے واوا ماشاءاللہ حاجی صاحب نے بھویں حرام دا مال لٹ کے ایمان دا ختم دواندہ پہ جو کوئی غریب ہوئے پھٹے پرانے کپڑے ہوئے جی وہ صدے ختم آتے اچھا امدہ بیاں مگر لے مارے بیماری بے گی دن ہونی امدہ بیاں صبر کر جو کوئی حاجی آکے جی میں جناب افسر صاحب میں ہونے حاضر ہو رہے ہیں جن اتھے گیا پھر درود تاج بھی شروع ہوتے سورت ملک بھی شروع ہوتے مزمل بھی شروع ہوتے رحمان بھی شروع اور سلطان باؤ نے فرمایا جتھے ویکھیا ہڈی میں تو نہیں آنکھیا یاروں سلطان صاحب فرما رہے ہیں میں تو سنان دا مجرم میرے نوے ناراض ہو رہے ہو سلطان صاحب فرمانے نے جتھے ویکھی ہڈی اور میرے خلاف گال جا رہی ہے تو بول دے نہیں بیجے جتھے ویکھی اور نوجوانوں جڑے باہر کھلوتے اندر آ جاؤ اندر اتنے جگہ ہے چلے جاؤ باہر نہ کھلو وہ اور باہر دیرو جگہ ہے باہر دیرو چلے جاؤ جتھے ویکھی ہڈی اتھے سورت پڑی ذرا وڈی جتھے ویکھی بوٹھی اتھے بڑی جتھے حلوہ جلوہ ہی جلوہ نہیں کیا جلوہ ماشاءاللہ حاجی صاحبہ اے حلوے گئی کہ نہیں بنا پائیے وہ بھی تیڑا بندہ گارا لوے ہوندہ جی بچ کشتہ بھی پایا ہے بادام بھی پایا ہے پستہ بھی پایا ہے مستہ بھی پایا ہے کھستہ بھی پایا ہے پھسکاسی بھی پائی ہے پتہ نہیں کی بھی آندہ ہے پھر چوڑا ہونا چوکڑی مار گن دتھرے فضل ربی منگیا کسے کو نہیں بدی
جتھے دال وہ احمد رضا ساڈے ورگا نہیں سی قربان جاواں احمد رضا تیری قبر تے کروڑاں سلام اللہ تیرے صدقے سانوں میں بخشے تا میں آکھے آپ دے مرشد آل نبی سن آپ فرماندے سن خدا اگر مجھ سے پوچھے قیامت الدن خدا یعنی سید کچوچا شریف والے آپ دے مرشد سن تے فرماندے سن خدا اگر مجھ سے پوچھے بول آل نبی تو لایا ہے کیا آپ فرماندے سن میں پیش کر دوں گا مولا لایا ہوں احمد رضا جی میں میاں امیر الدین کوٹلہ شریف والے کسے پوچھیا فرمایا حضور قیامت دن رب جو تانوں پوچھے کہ کوٹلہ شریف والے بزرگوں کی لے کے آویں کیا فرماندے سن خدا اگر مجھ سے پوچھے بول امیر الدین لایا ہے کیا آپ فرماندے سن پیش کر دوں گا لایا ہوں میاں شیر ربانی نے پیش کروں گا کہ لایا ہوں شیر محمد لایا ہوں شرک پوری کو لایا ہوں کن لایا شرک پوری اعلیٰ حضرت شان پوچھنی تو شیر ربانی کو جا کے پوچھی ساڈے ورگا کی بیان کر سکتا ہے تو اعلیٰ حضرت نو خط جو برطانیہ جو آیا بے فلان طریق فلان حاضر ہو آپ نے خط پڑھ کے نہیں گئے برے انہوں نے پھر خط بھیجیا اعلیٰ حضرت نے کی جواب تھا فرمایا بے ایمانو دین کے غدارو او خنزیرو اعلیٰ حضرت محمد کی عدالت میں حاضر ہونے والا ہے محمد دی بارگاہ حاضر ہونے والا ہے عدالت انگریز دی ہے محمد دی بارگاہ حاضر ہونے والا ہے انگریز دی کچہری احمد رضا حاضر ہونے والا نہیں اعلیٰ حضرت نہیں گئے کیوں نہیں گئے کہندے سن بارگاہ مصطفیٰ کا فقیر ہوں کسی خنزیر کا نہیں بارگاہ مصطفیٰ کا فقیر ہوں بول دے نہیں جے میرے تے کسے اعتراض کیتا لے جی تسی منبر تے بیٹھ کے لوگوں نوں گالاں کر دیو میں کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دا قول پڑھ آپ مسجد بیٹھے سن آپ نو کسے پوچھیا حضور نماز دا ٹائم ہو گیا تے آپ نے فرمایا او خبیث تے بچیا تم ہی سانو نماز لے دسیں گا تو مولا علی کے بارے میں کیا کہے گا نعوذ باللہ پھر وہ بھی گمراہ ہو گئے منبر کا احترام زیادہ ہے یا رسول اللہ کا زیادہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میری آخری بات ہے یہ منبر کو نسبت حضور کے ساتھ ہے نا مصلی کو نسبت حضور کے ساتھ ہے اس لیے مصلی کا اور منبر کا بولو ادب ضروری ہے اس لیے چومتے ہیں تو حضور کا ادب زیادہ ہے بخاری میں حدیث ہے بخاری میں حدیث ہے صدیقوں کے بادشاہ نقشبندیوں کے بادشاہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک کافر آیا اس نے کہا اے محمد آپ ان کے سہارے پر ہم سے لڑنا چاہتے ہیں یہ تو بھاگ جائیں گے تو صدیق اکبر نے کیا کہا فرمایا جا بتاں دی شرمگاہ چٹ رسول اللہ نال کھلوتے نے این کھلوتے سن بول دے نہیں جے منبر کا احترام زیادہ ہے یا رسول اللہ کا تو ہم سے صدیق اکبر حضور کا احترام زیادہ جانتے تھے کہ ہم بولو صدیق اکبر مولا علی مسجد کا احترام زیادہ جانتے ہیں یا ہم مولا علی نے اس کو فرمایا خبیث کا بچہ بھی ہمیں نماز کا کہنے آئے گا وہ کوئی اور سی میں ان وضاحت نہیں کرتا وقت تھوڑا ہے ٹائم کافی ہو گیا ہے تو صدیق اکبر نے کی فرمایا چل حضور کول کھلوتے سن نہیں داغدہ حضور کھلوتے نے کوئی جواب مٹھا دیواں اچھی آواز نہ کیا چل بت دی شرمگاہ نو جا کے چٹ یہ بخاری میں حدیث ہے جو بخاری کے ڈٹ لگاتے ہو بخاری کی حدیث بتاؤ بخاری کی یہ بخاری میں ہے میں دکھانے کے لیے تیار ہوں جمعے کے بعد میرے پاس بیٹھا میں دکھانے کے لیے تیار ہوں باقی دیگر کتب میں بھی ہے ہم سونے والے نہیں اللہ کی مہربانی سے کسی استاد نے پڑھایا ہے اور کسی اور استاد نے ہماری تربیت کی ہے ہم پڑھنے والے ہیں ڈنڈی مارنے والے نہیں پیسہ دیکھنے والے نہیں مجھے میری اماں نے پڑھایا ہے نہ چیز پر محنت کی ہے یہ اس کی محنت کا اثر ہے اور اللہ رسول کا فضل ہے میں ان لوگوں کو بھی سلام کرتا ہوں جو دین سن کر دین کے حامی ہیں اور دین کی حمایت کرتے ہیں اگرچہ ان کے خلاف بھی بات جائے تھوڑی جرت نو سلام ہے اللہ تعالیٰ دین حق دا سپاہی بناوے بول دے جو پکی گل ہے
چلو میری تحقیق ختم، ایک اعلان بند کر دیں.